سے لوگ میرا نام لیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں غوث پاک سن مجھے کتنی خبر ہے بغداد میں. بتاؤ سن ابو المعالی قادری کے مرید مجھے کتنی خبر ہے بغداد شریف میں. تو ریگستان میں ننگے سر کھڑا ہے, ننگے سر کھڑا ہے, تیرے سر پہ ٹوپی نہیں, امامہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. مجھے اس ننگے سر کھڑے ہونے کی بھی خبر بغداد میں ہو گئی. تو ننگے سر کھڑا ہے, مجھے اس کی بھی خبر بغداد میں ہو گئی. اسی لیے بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اسی لیے بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا. اتنا کہا اور جیسے امامہ شریف پھینکا, ابو المعالی قادری کے مرید کہتے ہیں جیسے میں امامہ شریف کو کیش کرنا چاہتا میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھل گئی تو پھر غوث پاک چلے گئے, امامہ بھی غائب ہو گئے. لیکن میرا گھر مہک رہا تھا, در و دیوار خوشبودار تھی, میری آنکھیں چمک رہی تھی. کچھ بھی ہو زیارت تو ہو گئی. میرے نام لینے کی خبر ان کو ہے, یقین تو استحکام تک پہنچ گیا. تو شیخ ابو المعالی قادری کے مرید کہتے ہیں کہ خواب میں نے اکیلے غوث پاک کو دیکھا تھا, اس پہ تیسرا کوئی نہیں تھا. میں تھا سامنے غوث پاک, غوث پاک کے سامنے میں تھا, تیسرا کوئی نہ تھا. لیکن جب میں فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے پیر شیخ ابو المعالی قادری کی خانقاہ میں آیا نا, تو دل گیا تو بولنا سبحان اللہ میرے پیر نے کیا کہا, اے میرے مرید مبارک ہو غوث پاک کی زیارت ہو گئی. مبارک ہو غوث پاک کی زیارت ہو گئی. تو میں نے کہا حضور کرم ہے, سیدنا شیخ کا زیارت ہو گئی, کرم ہے. تو پیر مرشد نے کیا کہا, کیا کہا یہ بتاؤ. تجھے حضور غوث پاک نے کچھ دیا؟ بولے ارے حضور کیا بتاؤ, دے رہے تھے. کیا دے رہے تھے؟ بولے بھائی, بولے دے رہے تھے. بولے پیر, بولے دے رہے تھے. حضور میں کیا بتاؤں, جیسے کہا لے امامہ شریف تو ننگے سر ہے. میں نے حضور کرم فرمایا, جیسے میں ہاتھ بڑھایا امامہ شریف جیسے میرے ہاتھوں کی طرف دیکھا وہ میری آنکھ کھل گئی. بولے پیر, بولے پیر غوث پاک تیرا امامہ شریف تھا. تو پیر شیخ ابو المعالی قادری نے کیا کہا, سن میرے مرید جو امامہ شریف حضور غوث پاک تجھے دے رہے تھے وہ مجھے دے کے گئے. جو تجھے دے رہے تھے وہ مجھے دے کے گئے. تو ابو المعالی قادری کا مرید خدا کی قسم جب میں نے دیکھا تو میرے پیر کے ہاتھ میں وہی امامہ شریف تھا جو خواب میں بڑے پیر کے ہاتھ میں. اللہ اللہ سبحان اللہ. اتنا جانتے ہیں, اتنا تصرف اللہ نے ان کو پتا. ذرا پھر سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم. انشاءاللہ قادری رہو گے, غوث پاک کا فیضان رہے گا. بس شرط یہ کہ سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو. انشاءاللہ ان بزرگوں سے فیض ملتا رہے گا. یہ خدا نہیں, یہ رسول نہیں, یہاں آنا شرک نہیں ہے, یہاں آنا بدعت نہیں ہے. بھائی یار اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آنا کیسے بدعت ہو جائے گا, ان کے وسیلے سے دعا مانگنا کیسے بدعت ہو جائے گا. نے سر جھکا لیا بھائی, آپ کے بچوں نے تو جا کر ڈی ایم صاحب کے سامنے سر جھکا لیا. ہم نے کھڑے ہو کے سلام پڑھ لیا مصطفیٰ جان رحمت, یہ بدعت ہو گیا. آپ کے بچوں نے جا کر جنگل من ادینا اچھے ہے سارے جہاں سے اچھا ہے کہ نہیں بھائی. یہ کیسی خرائی کی ضرورت, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ یہ اللہ کے ولی, اللہ کے دوست ہے. ان کی بارگاہ سے ہمارا تعلق, جو وعدہ کیا ہے اس پر وفا کریں گے تو کرم رہے گا انشاءاللہ. یہی پیر ہوتے ہیں تو ان کے مبارک مرید ہوتے ہیں. جیسے محبوب الہی کا مرید امیر خسرو اس قدر محبت کرتے تھے, اس قدر محبت کرتے تھے امیر خسرو اپنے پیر سے کہ ایک دن محبوب الہی کو یہ کہنا پڑا, اے امیر خسرو میری لمبی زندگی کی دعا کیا. کیوں حضور, آپ زندہ رہے ہزاروں سال, لیکن کیوں؟ تو پیر مرشد نے کیا کہا, جو سمجھے گا وہ تڑپے گا. فرمایا پیر مرشد محبوب الہی نے, بات یہ ہے کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے نا, اتنی محبت کرتا ہے امیر خسرو تو مجھ سے, کہ میرا دل کہتا ہے کہ اگر میں انتقال کر گیا تو تو بھی انتقال کر جا, تجھے میری جدائی برداشت ہے. اس لیے تجھ سے کہتا ہوں میری لمبی زندگی کی یہ ہے پیری اور مریدی, اولیاء کے تقرب سے استفادہ کرنے کا انجام لکھے. پیر کہتا ہے میں مروں گا تو مر جائے گا, تجھ سے میری جدائی برداشت نہیں ہوگی. انتقال کا وقت آیا محبوب الہی کا تو امیر خسرو بنگال میں تھے. فرمایا میرا مرید کدھر گیا؟ امیر خسرو, لوگوں نے وہ تو بنگال گئے تھے. آپ نے رو کے کہا تھا اگر اسلام شریعت اجازت دیتی تو میں خسرو کو اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے کے دنیا سے جاتا. یہ بات کہی محبوب الہی نے. پھر سنیں آپ, اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ موت کا فرشتہ ہے, میں جا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. خسرو آئے تو میرا سلام ہو.
پیر نے کہا تھا خسرو آئے تو میرا سلام بول دینا. نسبتیں کتنی کام کرتی ہیں, بات آزمائشوں کی مکمل ہو گئی. خسرو آئے تو میرا سلام بول دینا. اللہ اکبر. اتنا کہا پھر کہا سنو میرے مریدو, میرے نظامی چشتی قادریو برودو, سنو خبردار خسرو کو میری قبر پہ نہ آنے دینا. کل جن کا عرس ہوا, خسرو کو میری قبر پہ نہ آنے دینا. اگر خسرو آ کے میری قبر پہ تڑپا میری محبت میں, یہ جملے محبوب الہی کے ہیں. مجھ سے کہہ مت کہنا یہ بریلویوں کے جملے ہیں, یہ محبوب الہی کے جملے ہیں. انہوں نے کیوں کہا جا کے ان سے بات کرو, یہ محبوب الہی نے فرمایا سنو اگر میرا خسرو میری مزار پہ آ کے تڑپا نا تو مجھے اس کی تڑپ دیکھی نہ جائے گی, میں اپنی قبر سے تڑپ کے باہر آ جاؤں. یہ جملے ہیں سرکار محبوب الہی کے. کچھ کہنا ہے تو ان سے کہو, ہے کہ نہیں؟ ہم سے کیوں کہتے ہو, جا کے ان سے کہو. شیخ عبد القدوس گنگوہی نے شعر کہا تھا, سلسلے قادریہ چشتیہ صابریہ نظامیہ کے بڑے بزرگ ہیں. گفت قدوس فقیر در فناؤ در بقا, خود بخود آزاد بودے خود کی رفتار. یہ تصرفات اولیاء کرام کے ہوتے ہیں. باذن اللہ اتنا کہنا تھا کہ انتقال کر گئے. امیر خسرو کو پتا چلا دیوانہ بار آئے دہلی, اور پیروں میں چپل نہیں. امام شریف غائب ہو گئے, ہونٹ پھٹ گیا, بالوں میں مٹی کا دخبات. معلوم ہے اپنے پیر کی محبت میں کیا کہتے تھے, ہم آئے ہیں فاتحہ بھی نہیں پڑھتے آستانے پر, کوئی قاعدے کی دعا بھی نہیں مانگتے, آئیں سلام کریں گے, تفریح لیں گے, چلے جائیں گے. اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. ان بزرگوں کی بارگاہ میں اللہ کا ڈر مانگا کریں, اللہ کی خشیت مانگا کریں, اللہ کا خوف مانگا کریں, اللہ کے رسول کی محبت کی بھیک مانگیں, طاقت مانگیں سجدہ کرنے کی, طاقت مانگیں درود پڑھنے کی, غریبوں کی خدمت کرنے کا جذبہ مانگیں. اپنی بہن بیٹیوں کی جو ذمہ داریاں ہیں اسے جائز طریقے سے سبکدوشی کا شرف مل جائے, یہ دعا مانگیں. ہم اسے دنیا مانگتے جو کچر پٹی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, ہم اسے عشق رسول نہیں مانگتے, ہم اسے جو ہے گھاٹے کی سو بات کرتے ہیں, اس لیے بات بگڑ رہی ہے. ہم ان سے وہ مانگیں جو یہ دینا چاہتے ہیں. میری بات سمجھے, اللہ کی خشیت, اللہ کا ڈر, اللہ کا عشق, اللہ کے رسول کی محبت مل جائے, یہ بڑے کرم کی بات ہے. جیسے امیر خسرو کو پتا چلا میرے پیر کا انتقال ہو گیا 600 سال پہلے, تڑپے اور روئے, گرتے پڑتے ہوئے, ایک جملہ کہتے ہوئے آ رہے تھے, او گئے بالم ارے ارے ندیا کے پار. یہ جملے تھے, او گئے بالم ارے ارے ندیا کے پار, پار اتر گئے بالم ارے ارے ندیا کے پار. جیسے آپ آستانے پر پہنچے, سیکورٹی لگی ہوئی تھی, مریدن کا خبردار سب جائیں گے. امیر خسرو تم اس آستانے پہ نہیں جا سکتے. کہا کیوں نہیں جا سکتے, میرا پیر تھا محبوب الہی, میرے پیر تھے محبوب الہی, میں کیوں نہیں جا سکتا. تو لوگوں نے کہا کہ پیر نے منع فرمایا ہے, اگر خسرو میری قبر پہ آ کے تڑپے گا تو میں تڑپ کر کے اپنی قبر سے باہر نکل آؤں گا. خسرو بھی ہوش ہو گئے. بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو کہا کہ میں خاموشی سے حاضری دوں گا, نہیں رہوں گا, مگر مجھے میرے پیر کے روزے کی زیارت کرا دو. سنو صاحب, یہ ہوتا ہے تعلق بالقلب, تعلق روح اسے کہتے ہیں. جیسے سرکار امیر خسرو نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں چیخوں گا نہیں, تڑپوں گا نہیں, اور اس کے بعد سیدھے آپ اپنے پیر کی مزار شریفہ پر آئے. اور جیسے سرکار امیر خسرو اپنے پیر محبوب الہی کی روضہ شریفہ کے قریب بیٹھے نا, آنکھیں بند کی تو اندر کے جلوے باہر نظر آ گئے. یہ روشنی تھی دل میں, اندر کے جلوے باہر نظر آ گئے. اور جیسے باہر نظر آئے, اندر کے جلوے باہر نظر آئے نا, تو اندر کی اپنے پیر کے وجود کو دیکھ لیا. یہ بھی دیکھ لیا کہ پیر مرشد سفید رنگ کی لباس میں ملبوس ہے, ان کا مبارک چہرہ کھلا ہوا ہے, اور ان کے آگے کے سر مبارکہ کے بال کچھ زلفیں ہیں جو آگے کی طرف نکل کر کے ان کے چہرے پر پڑی ہوئی ہیں. زلفیں کچھ یوں چہرے پر پڑی ہوئی ہیں جیسے چاند جیسے چہرے کو بادل میں چھپا ہوا دیکھتے ہیں. آپ نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے شعر کہا, گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالے کیس, گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالے کیس, چل خسرو کر آپ نے سانج بھیو چودیس. یہ ان کی زندگی کا آخری شعر تھا, اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. کیا کہا تھا غالب نے, یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اس کے بعد جب تک زندہ رہے کبھی ہنسے نہیں, کبھی روئے نہیں, کوئی شعر نہیں کہا. اتنا کہا کہ پیر کے چاند جیسے چہرے پر ایسی لٹیں آ گئی ہیں کہ اس بال آ گئے ہیں, لگتا ہے کہ یہ چاند اب ڈوبنے والا ہے, اندھیرا ہونے والا ہے. آپ کہتے ہیں اے خسرو تیری بھی زندگی کی شام ہو گئی. گوری سوئے سیج پر
मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भयो चौदेस। आज से 25 साल पहले उमर कुरैशी गोरखपुरी ने मुझे अपनी ही डायरी में 4 मिसरे लिख करके दिए थे। मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकत शेर की शाही मिल जाए, मैं भी खुसरो की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही। साहिबो, ये बुजुर्गों की जमीन है, ये दुआओं की कबूलियत की जमीन है, इसे जाए मुस्तजाब कहा जाता है। ये दुआ की कबूलियत की जमीन है, लेकिन वादा करें इनसे वो दुआ मांगे जिस दुआ पर ये आमीन कहना चाहेंगे। शामिल से कारोबार की, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की भीख मांग ले, कारोबार तो मिल ही जाएगा इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। आइए इनकी मोहब्बतों में सरशार रहे, आजमाइशें होती रहेंगी, लेकिन अपने कदम को नाउमीदी की तरफ मत ले जाएं, अपने आप को मजबूत रखें। हमने किसी कमजोर को खुदा नहीं कहा, सबसे मजबूत जात का होने को इंशाअल्लाह वो काम बनाएगा। जब बिल गेट्स, शेक्सपियर, मिल्टन, आइंस्टाइन, लॉर्ड निकाले जैसों को, नेतन्याहू जैसे कुत्तों को, वो व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे कुत्तों को वो दे सकता है, तो जरूर पढ़ने वालों को भूखा थोड़ी। अब अपने मुल्क के लिए, अपने मजहब के लिए हर एतबार से बड़े संजीदा है। बड़ी बड़ी आजमाइशें आती रहेंगी, हम उसका खैर मकदम करते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं आगे जो टेबल पे ताज रखा हुआ है वो बशरी साबरीन का रखा है। फिर से लगाए नारा भाई, जवाब के अपने हाथों में मेरी दुआ है कि उलमा किराम का साया अल्लाह दराज फरमाए। अल्लाह निसार निज़ामी साहब की अम्मी की तबीयत अलील है, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए, और आप के घरों में जो माँ बाप हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी अता फरमाए और उनकी हमें खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मालिमी साहब का मेरे बड़े करीब थे, अल्लाह उनके घर में कोई गौस पाक के गुलाम की गुलकारी अता फरमाए। इन बुजुर्गों के कदम की बारों से अल्लाह हमें अपना डर अता फरमाए, हमें सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे इन मोहसिनीन को, मुबारक जमात के तमाम तर अशखास को ज़िंदगी में एक मरतबे हुजूर गौस पाक की बारगाह की हाज़िरी का शरफ अता फरमाए। हिंदुस्तान की जेलों में जो बेकसूर हिंदू और मुसलमान कैद है, अल्लाह उनकी रिहाई का इंतज़ाम फरमाए। आस पास की हॉस्पिटल के मरीजों को शिफा अता फरमाए, हमें गुरबा नवाजी की तौफीक अता फरमाए। गरीब नवाज के मुल्क में अमन और खलीजी ममालिक में लोगों के दिलों में दूसरे की मोहब्बत पैदा फरमाए। अल्लाह मुजाहिदीन फ़लस्तीन पर करम फरमाए, मुहाफ़िज़ीन बैतुल मुक़द्दस पर करम फरमाए। मखदूम ग्रामी अज़्ज़त शाह ज़िनुद्दीन शाह साहब क़िबला की कदो काविश और उनकी जिद्दोजहद के नतीजे में उनके तमाम तर मुतवस्सिलीन अक़रबा की तरफ से जो पेशकश है, अल्लाह इस उर्स की ज़ुल्फ़ों को दराज़ फरमाए, हमें मुअत्तब तरीक़े से साहिबान उर्स से इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक़ अता फरमाए, सादात की ताज़ीम की तौफ़ीक़ अता फरमाए, मेरे इमाम के मसलक व मशरक़ की राह का मुसाफिर बनाए। सुनसान है फ़िज़ा, बड़ी अंधेरी रात है, रहबर खामोश है तो लुटेरों की घात है। ऐ रहज़नो ये जान लो, ये जिस्म लूट लो, ये दिल न दूंगा इसमें मदीने की बात। बच्चे यतीम क्यों ना हो जाएं, बीवियां बेवा क्यों ना हो जाएं, लेकिन हुजूर की मोहब्बत का सौदा नहीं। इंशाअल्लाह वादा करो नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। टूटा हुआ सजदा ही सही, एक टूटी हुई चादर पे अपनी कारोबारी जमीन पे कर लिया करो, अल्लाह को याद कर लिया करो। अल्लाह के फरिश्ते तुम्हें इस रूप में देखना चाहते हैं। शुक्र के सजदे अदा कर लो ताकि यहाँ भी कामयाब रहो और वहाँ भी कामयाब रहो। बहुत सारी बातें करने के लिए, और आप जैसे लोग हो जरा पीछे मुड़ करके देखें, रात के बजे से 12:30 बजे महफिल खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 95% लोग वैसे ही बैठे हुए हैं। अल्लाह सबको हुजूर गौस पाक का दरबार दिखाए। चलेंगे ना इंशाअल्लाह? तो याद दिलाइएगा इंशाअल्लाह। अशरफ भाई से मैं कहूँगा मुझे याद दिलाना, खुर्शीद भाई से मैं हुजूर गौस पाक की बात करूँगा। इजाज़त दीजिए, मशाइख से सादात से मादरत चाहता हूँ, कभी ज़िंदगी में कोई बात शरअ के खिलाफ मेरी ज़बान से निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह।